بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ غنچے میں تیرا تبسم، گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری۔ تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری۔ تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری۔ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ آغاز ہوتا ہے آج کی اس خصوصی ٹیلی تھون کا، جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کے لیے ظاہر ہے ایک نیکی کا راستہ آپ کو فراہم کرنے کے لیے، ایک نیکی کی کھڑکی ہے جسے کھولنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ترتیب دیا ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو جہاں جب جس انداز سے ضرورت پیش آتی ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہاں ان کی امداد کے لیے اور ان کی داد رسی کے لیے موجود رہتا ہے۔ یہ کاوشیں آج سے نہیں بلکہ برسوں سے جاری ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے بھی زیادہ انسانیت کی خدمت پر معمور یہ ادارہ مختلف انسانی شعبہ جات میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں کی بھی مدد کی جاتی ہے، علاوہ الزکوٰۃ، ان پیسوں سے کہ جہاں ادویات کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو یا میڈیکل ایمرجنسی کے معاملے میں۔ تو خیر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے فاطمہ بائی ہاسپٹل کے ذریعے بہت تیرے لوگوں کا علاج فی سبیل اللہ کیا، آج بھی کر رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو کرتا ہی رہے گا۔ فی الوقت ہم آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوئے ہیں، چونکہ پاکستان میں ہونے والی حالیہ بارشیں جنہوں نے جنوبی پنجاب کا بھی جو حشر ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور یہ قدرتی آفت ہوتی ہے، اس سے نمٹنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی دست قدرت میں ہے۔ یہ انسانی ظاہر ہے بس یہاں پر نہیں چلتا۔ جب کہیں پر بارش 300 اور 400 ملی میٹر ہو جائے گی چند گھنٹوں کے دورانیے میں، تو انسان وہاں بے بس ہو جائے گا، اور بے بس پہ کرم کرنے والی ذات وہی ہے، وہ جو دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ جو لے کر بھی آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیا ہوا ہے تو اب اس کی آزمائش ختم ہے، اس کی بھی اصل آزمائش ہے کہ اس کو دیا ہوا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کس طرح ان لوگوں کو پہنچاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ مال نہیں ہے، اللہ جنہیں نہ دے کر آزما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جن کے پاس کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرتی آفت کے ذریعے، پورے گاؤں بہہ گئے، پورے گھر بہہ گئے، گلیاں اب ندی اور تالاب کا سا ایک جائزہ پیش کرنے لگی، ایک شکل ایسی اختیار کر گئی وہ بستی کہ دیکھنے سے یہ تصور ہی اب اس وقت محال ہے کہ یہاں بھی انسان بسا کرتے تھے، یہاں بھی گھر ہوا کرتے تھے، یہاں بھی گاؤں یا دیہات ہوا کرتا تھا۔ بلوچستان میں ہونے والی حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں سے بہت تیری جانوں کا ظاہر ہے نذرانہ بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس آزمائش کی ضمن میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جن کے گھر اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ فی الحال وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ تعمیرات کو فی الفور کیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرف بھی توجہ دی جائے گی اور وہاں لوگوں کو گھر بھی انشاءاللہ بنا کر دینے کی ایک کیمپین چلائی جائے گی۔ لیکن فی الحال ان کے لیے وہاں خیمے لگائے جا رہے ہیں، ان کو وہاں راشن مہیا کیا جا رہا ہے۔ وہاں لوگ بھوکے پیاسے بے آب و گیاب صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں چاروں اطراف پانی، خیمے، ترپال، راشن اور ٹینٹ، ان سب چیزوں کا وہاں پہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک خاندان کو ظاہر 2 4 5 افراد وہ جو گھر میں رہتے تھے بیچارے، اب وہ گھر میں نہیں ہیں، اب وہ وہاں صحرائی علاقے میں، کہ جب صحرا نہیں اب دریا بن چکا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی گھٹنوں تک پانی میں ہے، کوئی گھٹنوں سے بھی اوپر پانی میں ہے، کوئی پنڈلیوں تک پانی میں، لیکن بہرحال پانی سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ کیچڑ ہے وہاں، جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں، پانی نے وہاں کی زمین کا بھی برا حال کر دیا، وہاں کے لوگوں کا بھی برا حال کر دیا۔ اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک اس طرح کا علاقہ ہے کہ جہاں جنگلی پودے بھی چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، جو بارش میں ان کی نشو و نما بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب لوگوں نے وہاں جو جتنے وہاں مچھیرے ہیں بلوچستان کے سمندر میں، ساحل سمندر پر وہ جو سب مچھیرے حضرات وہاں پر ہیں، وہ سب
لوگ ایکٹیو ہو گئے اور وہ اپنی کشتیاں لے کر علاقوں میں بستیوں میں آ گئے. کبھی انہوں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ہمیں اس بستی میں بھی کشتی چلانی پڑے گی. ظاہر سمندر میں ہی وہ کشتی چلتی تھی. مگر آپ کو ابھی ہم فوٹیجز کے ذریعے وہ منظر بھی دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان کے رہائشی علاقوں میں، علاقہ مکین جہاں رہتے تھے، وہاں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جا رہی. اور یہ دیکھیں کہ سڑک پار کرنے کا جو مرحلہ ہے، اس سے وہیں پر آپ نے دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل والا جو ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس نے اپنی موٹر سائیکل کو موڑا اور موڑتے وقت وہ گر بھی گیا. تو وہ گھبرا اس بات سے گئے کہ پانی کا یہ جو پریشر ہے، پانی کے آنے کی جو ایک رفتار ہے، جو طاقت ہے، اس کو شاید وہ سہ نہیں پائے گا، اور یہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اسے بہا کر لے جائے گا اور اس کی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. گھروں کی حالت دیکھیے، پہلے ہی یہ حالت بڑی خستہ حال تھی اور اب ان گھروں میں پانی داخل ہوتا چلا گیا. مطلب بلوچستان تقریباً ڈوبا ہوا ہے اس وقت، اور خصوصاً یہ شہر کہ جہاں پر بطور خاص ان کی مسلمانوں کی امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ان تمام لوگوں کو، ان علاقہ مکینوں کو، ان گھروں کے رہائشی لوگوں کے جو گھر سے نکل کر باہر کہیں پناہ لینے کے لیے کوئی خشک زمین تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں وہاں پر کوئی خشک علاقہ، کوئی خطہ ایسا مل نہیں رہا کہ جہاں وہ بیٹھ سکیں، اور بیٹھ بھی جائیں تو سر کیسے چھپائیں. سر چھپانے کے لیے، مستورات کے پردے کے لیے وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، اور آسمان کے نیچے لوگ اللہ کے آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے یار و مددگار. اور رب تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے بندے منتخب کرتا ہے اور ان بندوں تک پہنچاتا ہے. جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، وہ لوگ بڑے مقرب ہیں، بڑے مقبول ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت زمین پر نرمی سے چلنے والے رحمان کے بندوں کو اپنے بندے کہتا ہے. رحمان کے بندے کہتا ہے، یعنی رحم کرنے والے، لوگوں کے لیے نرمی فراہم کرنے والے، نرمی قلب کے ساتھ لوگوں سے پیش آنے والے، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے پیش آنے والے، وہ جو اپنی چال چلن سے لوگوں کو اس طرف لے آتے ہیں، دین کی طرف لے آتے ہیں. وہ جو میں کہتا ہوں عہد حاضر میں گفتار کی تلخیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دور کرتی جا رہی ہیں. اور یہاں تو بات رنگ و نسل کی تفریق کی بھی نہیں رہی، یہاں تو بات بس آپ کی زبان کی رہی ہے، یہاں بات آپ کے لہجوں کی رہی ہے. اگر آپ اس وقت جاتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں سے اگر کوئی دو بول میٹھے بھی بول دیتے ہیں، بلا اس کا مسلک اور مذہب جانے، اگر آپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کی داد رسی کے لیے دو جملے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، تو اسے مورل سپورٹ کہتے ہیں. کبھی آپ کسی کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کر پاتے، لیکن مورلی آپ اسے بڑا سپورٹیو ہوتے ہیں آپ اس کے لیے، اور بڑا آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، اس کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ چار جملے اس کے کان سے اس کے دل تک پہنچتے ہیں اور اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، اس کی حوصلے بدل جاتے ہیں، ان کے حوصلوں میں طاقت آ جاتی ہے. ان بزرگوں کو دیکھیے، ان نوجوانوں کو دیکھیے، ان ماؤں بہنوں کو دیکھیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے. کیا ان کی جگہ ہم نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا رب تعالیٰ ہماری آزمائش نہیں کر سکتا تھا؟ تو تیار تو اس آزمائش کے لیے بھی رہنا ہے، کیونکہ ہر اس کی جانب سے آئی ہوئی آزمائش بندے کے چہرے سے تشکر اور رضامندی کو نہ چھین پائے. بندے کے چہروں پر آپ دیکھ لیجئے، یہ مطمئن چہرے، بتائیے ان چہروں پر کہیں آپ کو، دیکھیے ان کے علاقے کی حالت دیکھیے، مگر ان کے چہروں پر کہیں آپ کو کہیں کوئی شکوہ نظر آ رہا ہے، کوئی مایوسی نظر آ رہی ہے؟ ہاں ظاہر ہے، انسان بے بس ہو، بے یار و مددگار ہو تو فریاد ضرور کرتا ہے، مدد کے لیے ضرور آواز اٹھاتا ہے، مگر پریشان نہیں ہے، حوصلے ان کے پست نہیں ہوئے ہیں. یہ دیکھیے اپنا ساز و سامان اٹھائے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، پانی کے بیچ سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے، کیچڑ بھی ہے، ریت بھی ہے، یہاں گڑھے بھی ہیں، یہاں جنگلی پودے بھی ہیں. ان سبھی کو انہوں نے جو ہے وہ فیس کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے جب تک انہیں کوئی خشک علاقہ نہیں مل جاتا، کوئی زمین نہیں مل جاتی. ہم انہیں خیمے لگا کر دینا چاہتے ہیں، یعنی ٹینٹ لگا کر دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں ترپال لگا کے دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں خوراک پہنچانا چاہتے ہیں. بتائیے کیا ان سے زیادہ بھی کوئی اس وقت مستحق ہوگا؟ کیا ان سے زیادہ بھی اس وقت کسی کی مدد اللہ کے نام پہ کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت اشد ضرورت ہے کہ اللہ کے نام پہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. اللہ کے نام پہ
اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی دی ہوئی مخلوق کی مدد کی جائے۔ یہ مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، یہ جو ہم سب فیملی ہیں، ہم سب رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کی اور اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی اور اپنے بچوں کی مدد کرنی ہے۔ ان بچوں کی، ان ماؤں کی، بہنوں کی اور بزرگوں کی مدد کو آئیے اور بڑھ چڑھ کے اس مدد کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ ہی میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے محبوب انام صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں کھربوں ان گنت درود ہوں اور ان گنت سلام ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے علماء کرام سے، وقت کے بہترین علماء ملک پاکستان کے معروف و مقبول علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں دونوں علماء کرام کا آپ سے تعارف بھی کرواتا ہوں۔ اور اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم تعارفی نشست کی طرف بڑھیں اور گفتگو کی طرف بڑھیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان ثنا خواہ موجود ہیں، علی شبیر۔ میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے اور اس سے پروگرام کو آگے لے کے چلتے، پھر انشاءاللہ علماء کرام سے گفتگو۔ جس روز تیرا نام پکارا نہیں ہوتا اس روز کوئی کام ہمارا نہیں ہوتا جس روز تیرا نام۔ ہم لوگ تھے طوفان میں بس ڈوبنے والے، ہم لوگ تھے طوفان میں بس ڈوبنے والے، گر تیری عنایت کا سہارا نہیں ہوتا گر تیری عنایت کا۔ اے گریہ آنکھ کہیں نقص ہے تجھ میں، اے گریہ
کہیں نقص ہے تجھ میں، ایک اشک بھی تجھ سے تو گوارا نہیں ہوتا، ایک اشک بھی تجھ سے تو گوارا نہیں ہوتا، جس روز تیرا نام پکارا نہیں ہوتا، اللہ بیٹا اگر دو تین شعر اس کے بھی فریاد کے ہے اتنی شدید اب تو تمنا ہے مدینہ. بسم اللہ. ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، 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 سونے 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 نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، مت اور کسی شعر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شعر کی روداد سناؤ، شیدائے مدینہ ہوں، شیدائے مدینہ ہوں، شیدائے مدینہ ہوں، میں شیدائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ علی شبیر
بہت خوبصورت انداز سے حمد اور یہ حضور کی بارگاہ میں ایک اس کو استغاثے کی ہی شکل دیجئے. یہ ایک خواہش اور تمنا اور دعا ہے، اور ہر دعا سے بہتر دعا حضور کے دیار اور حضور کی قربت ہے. ظاہر ہے اس شہر سے جو نسبت ہے وہ رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو ہے. اور مظفر وارثی نے کہا تھا، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما. وہ جدھر سے بھی گئے میں نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر. رخ انور کی تجلی تو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کف پا ہو کر. اور فرماتے ہیں، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. ناظرین اکرام، آج کا یہ خصوصی پروگرام بلوچستان کے لوگوں کی پکار کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کی فریاد کے لیے رکھا گیا ہے. بلوچستان میں لوگ پانی زیر آب آئی ہوئی ہیں، بستیاں لوگ زیر آب آ گئے. بہت سے لوگوں کے عزیز رشتہ دار ان بارشوں کی وجہ سے ہلاکتوں کا باعث بنے، اور ان نمبرز میں ان کا بھی نمبر آ گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کڑی آزمائش ہے بلوچستان کے لوگوں پر. مگر اسی طرح سے، ٹھیک اسی طرح سے آن دی ادر ہینڈ یہ آپ پر بھی آزمائش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو سیف رکھا ہے، تو آپ اپنی جان کا صدقہ دیتے ہوئے ان مسلمان بھائیوں کی ضرور مدد کیجئے. اور ڈریے، اللہ سے ڈریے کہ اللہ کہیں آپ کو بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کروا دے. تو یہ ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. ہمیشہ خوف خدا ذہن اور دل پر طاری رہنا چاہیے، غالب رہنا چاہیے کہ آج یہ لوگ پریشان حال ہیں، آج ان لوگوں پر یہ مصیبت آئی ہے، کل مجھ پہ بھی آ سکتی ہے. تو آج ان لوگوں کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے میں ان کی مدد کرتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت کل آنے والی مصیبت سے مجھے بچائے. اور اگر اس نے مقدر میں لکھی ہے تو کم از کم اس آزمائش کو فیس کرنے کا، اس کے سامنے کھڑے رہنے کا اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا اللہ ہمیں حوصلہ اور قوت ایمانی عطا فرمائے. اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے، اور ان لوگوں کو اور ان کی حالت کو دیکھ کر خوف خدا آپ کو آنا چاہیے، رقت آنی چاہیے. آپ کو بڑھ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے. میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہے، اور فائنینشلی پاکستان کے بھی لوگ اور باہر کے بھی، وہ سب بہت زیادہ اس وقت ڈسٹرب ہے، اس وقت وہ پریشان حال ہے. لیکن خدا کی قسم اتنے پریشان حال آپ نہیں ہوں گے جتنے پریشان حال بلوچستان کے لوگ ہیں. ان کی حالت دیکھیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی چھتیں ٹوٹ گئی، ان کے گھر ڈھہ گئے، پانی میں بہہ گئے، ان کے املاک، ان کی چیزوں کو بہت نقصان ہوا ہے. ان کی ہزاروں جو میل کی زمینیں، زرعی زمینیں کہ جو سب کی سب ان بارشوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اور یہ لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی مدد کے لیے ترپال لگائیے 2500 روپے پاکستانی میں، ٹینٹ لگائیے 8000 روپے پاکستانی میں، اور ان کو راشن کا تحفہ دیجیے 5000 روپے میں. صرف اور صرف 5000 میں آپ انہیں راشن دے سکتے ہیں، 8000 میں ٹینٹ دے سکتے ہیں، 2500 میں ترپال دے سکتے ہیں. میں جانتا ہوں ہم اور آپ سب ظاہر پریشان ہیں مہنگائی کے طوفان سے، مگر خدا کی قسم مہنگائی کے طوفان سے کہیں زیادہ اس وقت یہ لوگ پریشان ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کے پاس چھپانے کے لیے سر ہے، ان کے پاس سر بھی نہیں، سر چھپانے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ان کی گاڑیاں، ان کے املاک، ان کے گھر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر ان کی مدد کیجئے. میں اپنے پروگرام میں موجود علماء اکرام سے بھی آپ کی ملاقات کراتا ہوں اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جناب مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب اور جناب مفتی سید سعید رضا گیلانی شاہ صاحب، ماشاءاللہ دونوں شاہ صاحبان، مفتی صاحبان ہمارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ دونوں کا خیر مقدم ہے. تشریف لائے اس نوبل کاز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی اور تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور یہ
اس وقت بلوچستان کی حالت دیکھ لیجئے، ہمارا دین متین ہمیں اس وقت اس موقع پہ کیا درس دیتا ہے، کیا ہمارے صحابہ کرام کا کردار ہے جب مسلمان برے حال میں، کیا اہل بیت اطہار کا کردار ہے جب مسلمان برے حال میں، جب کسی کی بھوک کا سلسلہ ہے، جب کسی کی خستہ حالی کا سلسلہ ہے. اور اس طرح ظاہر قدرتی آفتیں تو اس دور میں بھی آئی ہیں، اور دور رسالت کی ماں قرون اولا، پھر اس کے بعد کے تمام ادوار میں اس طرح کی پریشانی آتی رہی ہیں، اور مسلمانوں کا ایک کردار نظر آئے، کریکٹر نظر آیا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اور ابھی بلوچستان کی حضرت حالت دیکھ کر حالت اظہار کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. اسلام پیار کا، محبت کا، رواداری اور ایثار، خیر خواہی اور حسن سلوک کا مذہب ہے، اور اسلام کا بنیادی تعارف ہی یہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اس زمانے میں جو زمانہ جاہلیت کہہ لیں کہ جس میں انسانی اخلاق اور انسانی اقدار کی کوئی نام و نشان اس کا موجود نہیں تھا، اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن اوصاف کے ذریعے پہچانا جاتا تھا، اور اسلام کا بنیادی جو تعارف اس زمانے میں پیش کیا گیا کہ یہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، محتاجوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا ہے، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہے، یعنی جو معاشرے کے پسے ہوئے کمزور ترین افراد ہیں ان کا دست و بازو بننے والا یہ مذہب ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام میں ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اسلام کا جو مکے کی سطح پر یا عالمی سطح پر جو پیغام پہنچایا گیا وہ انہی خوبیوں کے ذریعے اس کو متصف کر گئے کہ اسلام ان اچھائیوں کا مذہب ہے اور انہی اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جعفر طیار کو جب بھیجا حبشہ بادشاہ کے پاس، یہ وہ پہلا پیغام ہے جو اسلام کا عالمی سطح پہ جانے والا پہلا ایک وفد تھا، اور پہلا مکے کی حدود سے نکل کر باہر یہ پیغام گیا. تو اس زمانے میں بھی جب پوچھا گیا نا کہ اسلام کیا ہے، تو انہی اچھائیوں کو بیان کیا کہ ہم تو زمانہ جاہلیت والے تھے، مال ایک دوسرے کا لوٹ لیا کرتے تھے، کمزوروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، بیواؤں کا مال چھین لیا کرتے تھے. یعنی معاشرے کا جو بھی پسا ہوا کمزور شخص ہو تو اس کا مال اپنے لیے ہتھیار لینا اس کو ایک فخر سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنہوں نے ہمیں ان ساری بنائیوں سے نکال کر ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، ہم ایک دوسرے کی ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کا مال غصب کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کا حق دلوانے کے لیے ہم کوشش کریں. اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو نشانی بیان فرمائی، ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں تو ایمان بالغیب کے بعد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان سے متعلق کلام فرماتے ہوئے پھر اسلام کی بنیادی جو چیزیں ان سے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کا جو ان پر فضل ہے اور جو اللہ رب العالمین نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتے بلکہ وہ خرچ کرتے. اور خرچ کیسے کرتے ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اپنی حاجت و ضرورت ہو، خود محتاج ہے، خود بھی ضرورت ہے، خود بھی ضرورت ہے، وہی سیون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود بھی حاجت مند ہے، اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں مسلمان بھائی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے. یعنی آج ہم دیکھیں کہ ہم اگر کسی نہ کسی طور پہ اگرچہ ہمیں کوئی پریشانی بھی لاحق ہے، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں، کاروباری اتار چڑھاؤ بھی ہے، ہر آدمی یقیناً اس وقت پوری دنیا میں ایک اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم سے زیادہ مستحق کون ہے. صحیح بات. اور پھر اس ساری سچویشن سے نکلنے کا ہم اگر قرآن سے طریقہ ڈھونڈیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ڈھونڈیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی سے کیسے نکلیں، ہمیں کوئی مشکل ہے، بیماری ہے، کاروباری اتار چڑھاؤ ہے، تو اس میں سے نکلیں کیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اچھا ویسے تو مفتی صاحب معذرت آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، ویسے تو ہمہ وقت صدقہ دیتے رہنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ، جب دے سکیں جتنا دے سکیں، کیونکہ اس سے تو کبھی کوئی غریب نہیں ہوا. لیکن جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو بندے کو اللہ کا خوف آ جانا چاہیے. یا اللہ شکر ہے میں بچ گیا ہوں، تو نے مجھے بچا لیا، تو اب تو نے ان کو جن کو بچا لیا میں ان کے تیرے نام پہ ان کے لیے صدقہ. کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. خیر الناس من ينفع الناس، بڑی مشہور حدیث. اور پھر ہم جو حالات کی ابھی بات آپ نے کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اصحاب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، خالی ہاتھ ہے، یعنی سوائے تن کے لباس کے اور کچھ موجود نہیں ہے. اسلام بچا کر لائے، یہ سب سے بڑی دولت تھی. اور سے بڑی دولت ہاں وہ ایک عقیدہ اور نظریہ یہی تھا نا کہ اسلام اگر محفوظ رہے گا، ہمارا اگر عقیدہ اور نظریہ محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری چیزیں عطا فرما دے گا. تو ہم دیکھیں کہ انصار نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور جس ایثار کا مظاہرہ کیا،
مال کس کو ضرورت نہیں ہے؟ مال کی ہر ایک شخص کو ضرورت ہوتی ہے. اپنے گھر ہیں, سواریاں ہیں, یہ ساری چیزیں ضرورت کا سامان ہے. لیکن انصار نے جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں, تو اپنے ساتھ مال میں شریک کر لیا, گھر میں شریک کر لیا, کاروبار میں شریک کر لیا, ہر ایک چیز کے 2 حصے کر گئے. بتائیے, یہ ہم سنتے تو ہیں صحابہ کرام کی روشن مثالیں. بے شک. حضرت ابو بکر کی مثال جب آپ حضرات علماء دیتے ہیں کہ سارا سامان گھر کا, حضرت عمر آدھا سامان گھر کا, حضرت عثمان کو پورا, یعنی چچا نے اور سب نے مل کر ایک اتنا ویل سیٹلڈ آدمی, ایک اتنا کیریکٹر والا آدمی کہ معاشرے میں جس کی سخاوت کی مثال ہے, جس کے کردار کی مثال ہے, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے دین کی خاطر. رسول اللہ میں سوچ کے عقل دنگ ہے. آج اگر آپ سوچیں کہ مجھے میرے گھر میں, آج تو مفتی صاحب اپنے سگے بھائی کا حصہ سگے بھائی کو نہیں دیا جا رہا کہ یہ دعائیں کی جا رہی کسی طرح مر جائے, اس پہ الٹے سیدھے عملیات کروائے جاتے ہیں, اس کا کچھ ہو جائے تاکہ اس کے حصے سے ہم بچ جائیں. اور اس وقت انصار صحابہ مہاجرین کے لیے اللہ اکبر, اپنے گھر میں حصہ, مال میں حصہ, جائیداد میں حصہ, بھائی بھائی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. میں یہیں سے چاہوں گا کہ بات کنٹینیو ہو. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, مفتی سید سعید احمد شاہ گیلانی صاحب اور ہمارے ساتھ جناب علی شبیر, ہمارے ساتھ یہ علماء اور یہ ثنا خواہ موجود ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. بلوچستان کی پکار پر لبیک کہیے. یہ بلوچستان کی پکار نہیں ہے, یہ اللہ کی پکار ہے. یاد رکھیے گا کہ بروز حشر جب رب تعالیٰ سوال کرے گا, میں بھوکا تھا تیرے دروازے پر آیا تھا مگر تو نے میری بھوک کو ختم نہ کیا. بندہ جواب میں کہے گا پروردگار تو تو بھوک سے پاک, کھانے پینے سے پاک ہے. رب تعالیٰ کہے گا تیرے پاس پیغام آیا تھا میرے بندوں کی بھوک کا, میرے بندوں نے تجھے کہا تھا کہ ہمیں بھوک ہے, ہمیں اس وقت طلب ہے راشن کی, ہمیں خیمے کی, سر چھپانے کے لیے ہمیں ٹینٹ کی ضرورت ہے. لوگوں نے تجھے کہا تھا, ٹیلی ویژن پہ تجھے نظر آیا مگر تجھے توفیق نہیں ہوئی تھی. بروز حشر اللہ کے اس غضب سے بچنے کے لیے آج اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بلوچستان کے لوگوں کی خستہ حالی اور وہاں ان کے مصائب, ان کے معاملات اور ان کا یہ غم کی گھڑی ہے, اور اس غم کی گھڑی میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. ہم دور رہ کے بھی ان کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کے لیے سروسز پرووائڈ کی ہیں. اگر آپ صرف اپنا حصہ ملا لیں یا لکھوا دیں, جتنی بھی رقم آپ کو اللہ رب العزت نے بہت چھوٹی چھوٹی سی رقم کے ذریعے, بہت چھوٹے چھوٹے سے نمبرز ہیں, یعنی پاکستانی 2500 روپے میں آپ ایک ترپال لگا کے دے سکتے ہیں وہاں ایک خاندان کو, کہ جو ظاہر ہے اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اس وقت بہت ڈسٹرب ہے, ان تک پہنچنا بڑا محال ہے, لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان تک پہنچ رہا ہے. ترپال بھی لگا کے دے سکتے ہیں. اگر آپ ٹینٹ یعنی ایک خیمہ لگا کے دینا چاہتے ہیں تو پاکستانی 8000 روپے میں, 8000 پاک روپیز میں آپ ایک ٹینٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایک فیملی کو جو اس وقت نیڈی ہیں, جو اس وقت پریشان ہیں, جن کے گھر ٹوٹ گئے. ذرا کچے گھر ہوتے ہیں وہاں پر, مٹی کے گارے کے بنے ہوئے گھر جو بہہ گئے ہیں پانی میں, اور لوگ اپنے بہتے ہوئے گھروں کو دیکھ بھی رہے تھے, اپنے مرتے ہوئے رشتوں کو بھی انہوں نے دیکھا, مگر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے پر. تو ان بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایکٹیو ہے. اور راشن اگر آپ انہیں دینا چاہتے ہیں تو 5000 پاک روپیز میں آپ ایک فیملی کو راشن دے سکتے ہیں. اس وقت انہیں راشن کی ضرورت ہے, ٹینٹ کی ضرورت ہے یعنی خیمے کی ضرورت ہے, اور ترپال کی ضرورت ہے تاکہ وہ سر چھپا سکیں. یہ میں آپ کو بار بار اس لیے ایک پکے گھر کا منظر دکھا رہا ہوں کہ پکے گھر کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ بارش نے پکے گھر کا کیا حال کیا ہے. سوچئے وہ ان گنت گھر جو میں آپ کو اس وقت دکھا نہیں سکتا, جو اس وقت پانی میں بہہ گئے ہیں, پانی کا بہاؤ انہیں بہا کر لے گیا ہے. وہ جو گارے اور مٹی کے بنے ہوئے ان گنت گھر, سینکڑوں گھر جو پانی کے اندر ختم ہو چکے ہیں, نیست و نابود ہو چکے ہیں, نظر بھی نہیں آ رہے, تو اس کا منظر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. مگر جگہ جگہ اٹھی ہوئی مٹی کے ٹیلے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی گھر تھے, اور یہاں اس گھر کے مکین بھی ہوا کرتے تھے, جو اس وقت اب اس حال میں ہے کہ پانی سے نکل کر کوئی خشک علاقہ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی خشک خطہ زمین کا تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھ سکیں, جہاں وہ قیام کر سکیں. بہت برے حال میں بلوچستان کے مسلمان. ہمیشہ سے بلوچستان کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے, مگر ان کے حقوق کی ادائی کے معاملے میں ہمیشہ سے کوتاہی رہی ہے. بلوچستان کے لوگوں کی مدد کو آئیے, اللہ کے نام پہ ان کی مدد کیجئے, اور ان کو ٹینٹ دیجئے 8000 روپے میں, راشن دیجئے 5000 روپے میں, ترپال لگا کے دیجئے 2500 روپے میں, جتنی اللہ نے توفیق دی ہے. اس موقع کو دیکھ کر اللہ کا خوف آنا چاہیے, اللہ کا خوف. یہ دیکھیے پانی کے اندر صورتحال دیکھیے کہ
اس وقت پانی کے اندر موجود ایک لاش ہے کہ جس کو ریسکیو نمائندے پانی کے اندر سے نکال رہے ہیں. جو اس لاش کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ جھاڑیاں بھی موجود ہیں اور مجھ سے یہ منظر بھی دیکھا نہیں جاتا. آپ یہ منظر دیکھیے کہ یہ چلتا پھرتا اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق جو اس سیلابی ریلے کی وجہ سے ظاہر لقمہ اجل بن گیا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ان آزمائشوں سے، اور ان سے بچنے کے لیے، ان کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ایک بہترین ذریعہ ہے. صدقہ دیجئے، کیونکہ صدقہ ان بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ جو بلائیں جنہوں نے آل اپیٹ لیا ہے بلوچستان کے مسلمانوں کو، آئیں انہی بلوچستان کے مسلمانوں کی مدد کر کے ہم ان بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حصہ پیش کریں. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ کو ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ جو آزمائش ان پر آئی ہے، جنوبی پنجاب کی حالت دیکھیے کہ کئی سینکڑوں میل تک موجود فصلیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں اس پانی کی وجہ سے. لوگوں کا معاشی بدحالی کا کیا اس وقت لیول ہوگا، کیا سطح ہوگی. وہ دینے والے جو اس وقت مانگنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے آج دیا ہے اور آپ کا ہاتھ اگر اللہ نے ایسے رکھا ہے تو کیا آپ چاہیں گے کبھی ایسا آپ کا ہاتھ ایسا ہو جائے؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب کی بات مکمل ہو تو میں مفتی سید سعید رضا گیلانی شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جب دیکھا کوئی خستہ حال ہے، مہاجرین ہے، ہجرت کر کے آئے، تو انہیں اپنی املاک میں بھی حصہ آپ نے دیا. انصار صاحب. سلمان بھائی، ہم آج کے اس دور میں جو بلوچستان کی حالت ہے اس میں دیکھیں، انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا اور پینا. پانی، یہاں پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے. یعنی دور دور تک وہ سیلاب کا پانی ابھی تک چڑھا ہوا ہے، گندا اب اس میں گندا پانی وہ پینے کے لیے بھی ان کے پاس میسر، اور مجبوراً پھر یہی پینے پہ وہ اب ظاہر ہے اس کیفیت سے اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے پانی مفتی صاحب زندگی ہے. انسان بھوکا 4 دن رہ سکتا ہے لیکن پانی. اب ہم تصور کریں کہ میلوں تک وہ سیلاب کا پانی وہاں کھڑا ہے، وہاں جو کنویں تھے وہ اس سے بھر چکے ہیں، اور جو بھی اس طرح کا ایک سلسلہ تھا پانی پہنچانے کا تو وہ ان کے پاس یہ میسر نہیں ہے. پھر کھانا، وہاں جتنی بھی مارکیٹ یا جو بھی برائے نام دکانیں تھیں تو وہ ساری اس میں بہہ گئی ہیں. بالکل. یعنی وہ ٹوٹلی وہ انحصار کر بیٹھے ہیں. وہ ہماری طرف سے جو بھی ان کے پاس ایک امداد کا جو سلسلہ ہے وہ اسی کے منتظر ہیں کہ یہاں سے کچھ جائے گا. مخیر حضرات جو صاحب حیثیت و استطاعت ہیں وہ اپنی طرف سے اگر ان کی کچھ مدد کریں گے تو ان کے ہاں یہ اہتمام ہو سکے گا، ورنہ وہ کئی دنوں کے فاقے کی کیفیت بالکل ہے. ایسے ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. ہم اس دور میں دیکھیں اسلام کا مزاج کیا اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا فرماتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم صدقات سے پیچھے نہ ہٹو، اگرچہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر ہی کیوں نہ. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ بکری کا کھر، یعنی اگر معمولی سی بھی تم نیکی کر سکتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کر سکتے ہو، تو کسی بھی طور پر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، تو تم اس سے پیچھے نہ ہٹو. جس طرح انصار نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں یہ بے یار و مددگار آئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، تم ان کے بھائی ہو، اور بھائی بن کے دکھایا. آج وہی ہمارا رشتہ ہے نا. صحیح بات ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. بے شک قرآن نے فرمایا نا کہ انما المؤمنون اخوہ. تو ہم اب تقاضا ایک تصور کریں کہ ہم اگر سگے ہمارے بھائی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بھی ہمارے سگے بھائیوں ہی کی طرح ہے. بلکہ دنیاوی جو رشتے ہیں یہ بعض مرتبہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی اس میں ناچاکیاں آ جاتی ہیں. ایک اسلام کے ناطے جو اللہ رب العالمین نے ہمارا رشتہ رکھا ہے وہ چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ چاہے ہماری رنگت کا نہیں ہے، ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا تو اس رشتے کی حیثیت کو بحال رکھنا یہ ضروری ہے. ہم صحابہ اکرام کا اسوہ دیکھیں، اور بلکہ اس ماہ مقدس میں جہاں شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کو ہم بیان کرتے ہیں، امام علی مقام کے شہزادہ امام زین العابدین پاک کا بھی یوم شہادت گزرا. وہ ان کا معمول دیکھیں، اس پاک گھرانے کا ایک اگر ہم عمل دیکھیں، اور آج اگر ہم اپنی نسبتوں کو جوڑتے ہیں تو پھر نسبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے عمل کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. جیسا انہوں نے جن نیکیوں کے ساتھ، جن اوصاف کے ساتھ وہ منسلک رہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، امام زین العابدین پاک کا معمول یہ ہے کہ تقریباً 100 سے زائد گھرانے مدینے کے ایسے ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں امام پاک
اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد لاد کر ان کے گھروں کی دہلیز پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں ہے. اور یہ وہ سنت مبارک، یہ وہ ایک طریقہ تھا جو امام حسن پاک کا تھا شہادت سے پہلے تک. پھر آپ کی شہادت ہوئی تو پھر امام حسین پاک کا یہ مشغلہ رہا، اور پھر واقعات کرب و بلا کے بعد پھر امام زین العابدین پاک نے یہ نسلی جو ایک سلسلہ تھا، وراثت میں جو چیز منتقل اس کو آگے جاری فرمائے. کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. جب آپ کا پیرہن مبارک اتارا جاتا ہے غسل دینے کے لیے تو پشت مبارک پر، کاندھے مبارک پر وہ بوریاں اٹھانے کے نشانات موجود ہیں. اور پھر آپ کے بعد حضرت امام باقر پاک نے یہ عمل اس کو جاری فرمایا. تو ہم خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اگر عقیدت وابستہ کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یا حضور کے اصحاب سے اپنی نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو نسبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جن پاکیزہ اعمال کو اختیار کر کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جو اوصاف ان کی ذات میں تھے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. اس کے مطابق اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ کا حق بھی پورا ہو سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی پورا ہو سکے گا، اور جو مخلوق کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم ان کو بھی پورا کر سکیں گے. ان کی شخصیات کو اپنے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت بنائیں اور مسلمان بھائیوں کا ایک احساس اپنے اندر بیدار کریں. خدا نخواستہ آج اگر یہ ایک مصیبت کی گھڑی ان پر آئی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ آخری آزمائش تھی، آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہے. بالکل خدا نخواستہ اگر اس کیفیت سے ہمیں دوچار کیا جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. صحیح. اور یہ مکافات عمل کا سلسلہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو یقیناً ہماری مدد کی جائے گی. ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ایسے افراد پیدا فرما دے گا. تو آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے صدقات و عطیات پیش کریں. جس کی جتنی حیثیت ہے، چاہے وہ 1000 ہے، 500 ہے، 5000 ہے، یا جتنی بھی استطاعت ہے، جتنا خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اسی کی مقدار اپنی جو فیاضی کی ایک اس کی سخاوت کی ایک شان ہے اس کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے گا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں مفتی سید سعید رضا گیلانی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. حضرت یہ سارا کاز بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے بلوچستان کے لوگ کس بدحالی کا شکار ہیں، اور پھر ہمارے اسلاف، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے. اور اسی طرح پھر آپ کے اصحاب کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، ان کی سخاوتوں کا مرحلہ، حضرت ابوبکر کی بات ہو، حضرت عمر، اللہ اکبر، پھر اسی طرح حضرت عثمان ہیں، اسی طرح مولا علی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، بلکہ یہی نہیں بلکہ لاکھوں صحابہ کرام کی جو ایک جماعت ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا کریکٹر ادا جو ہے پیش کیا. اس کے بعد تابعین نے بھی یہی کیا، اولیاء ملت نے بھی یہی کیا، صوفیاء کرام نے بھی یہی کیا. بس صرف یہی فرق ہے ان خواص میں اور ہم میں کہ ان کا کردار اور تھا اور ہمارا ان سے یکسر جدا ہے، جبکہ ہم فالوور انہی کے، نام انہی کا لیتے ہیں، کام ان کا ایک بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. کہ کیسے یہ نظام بدلے گا، کیسے یہ تبدیلی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے. الحمدللہ. اور اب چونکہ ہم اس آزمائش سے محفوظ ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جن مسلمان بھائیوں پر یہ آزمائش آئی ہے ہم ان کی جس طریقے سے بھی مدد ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ایک معمولی سی زندگی ہے، اور اسی زندگی کے اندر اس کو اپنی آخرت کی کامیابی کے ذرائع تلاش کرنے ہیں. بالکل ایسے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، سرعت یعنی جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے، بخشش ہے. اب یہ رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش، اس کے رب تعالیٰ ذرائع میسر فرماتا ہے کہ انسان کوئی بھی ذریعہ اس کے سامنے جب آئے، جب ضرورت ہو تو اس ذریعے کو لے کر اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرے. آج دیکھیے اس وقت ملک بے شمار مقامات پر سیلاب کی وجہ سے، پہلے بلوچستان، پھر جنوبی پنجاب، اندرون سندھ کے بے شمار علاقے اس وقت جہاں مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ اگر وہ اس وقت آزمائش میں ہیں تو وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، وہ اپنے مال کو خرچ کر کے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے اپنے لیے بخشش کا سامان کر سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا بادروا باعمال الصالحہ، نیکی کے کاموں میں جلدی
जल्दी करो। इंसान ये ना सोचे कि अभी तो मुझे बहुत कमाना है, आखिर उम्र में जाके फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइशें किसी भी वक्त आ सकती हैं, और हम जिस माशरे में रहते हैं, इस्लाम ने हमें एक माशरे का कॉन्सेप्ट दिया है। माशरा क्या है? इन मुसलमानों से मिलकर, इंसानों से बनकर मिलता है। जहाँ एक मोहल्ले में एक जमात के लोग रहते हैं, एक मोहल्ले के अंदर बेशुमार मुसलमान दीगर लोग रहते हैं, तो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, अपने करीब अपने मोहल्लेदारों का ख्याल रखे। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना का एक तस्वुर, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो निज़ाम कायम हुआ, इस्लामी निज़ाम कायम हुआ, उसमें जो एक मिसाल के ज़रिए फरमाया कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ कैफियत, ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। दीन इस्लाम हमें क्या बताता है? फरमाया कि एक जिस्म की मानिंद है, अल्लाह कि जिस्म के एक उज़्व पर, एक हिस्से पर अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। बिल्कुल। तो आज अगर दुनिया में किसी भी जगह पर, हमारे वतन अजीज कहीं भी कोई मुसलमान परेशान हाल है, हम पर ये लाजिम है कि हम उनकी परेशानी को महसूस करें। और आज की ये जैसे कि नशिस्त है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर के तहत, जहाँ पर हम एक ज़रिया एक मुयस्सर कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम मदद करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान कैसे करें, हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, हमारे पास ऐसे ज़राए नहीं। तो ये एक सबब होता है, ज़रिया होता है कि आप मदद करना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, आप डोनेशन दीजिए। और ये इदारा तो वैसे भी एक ऐसा है जो उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी, जो वहाँ तक पहुँचा रहा है, आपके लिए एक ज़रिया मुयस्सर कर रहा है कि आप अगर वहाँ तक, आपके पास ऐसे असबाब नहीं, आप इस ज़रिए से, इस वसीले से अपने अतियात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। यानी अब आपको हमने जगह बदहाली भी दिखा दी है, सदक़े का ज़रिया आसान तरीन कर दिया है, अल्लाह के रास्ते पर आना। अब आपकी मर्ज़ी, आप आना चाहते हैं आएं। बिल्कुल। और ये मौका है, क्योंकि देखिए इंसान को जब भी कोई मौका मिले ऐसा कि उसमें वो नेक काम कर सकता है, उसमें उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी नेकी इसको मैं छोड़ दूं, जब कोई बड़ी नेकी होगी वो मैं करूंगा। बाज़ औक़ात छोटी